یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اپنے اللہ کی تعریف بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ 3 دن بعد سورہ اخلاص نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف نازل فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلا تعارف جو اللہ رب العالمین نے اپنا فرمایا ہے وہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے توحید کے حوالے سے۔ ہم نے توحید سمجھنا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کو سمجھ کر پھر اسے اپنے دلوں میں لانا ہے، کیونکہ پھر ہمارے اعمال اسی کے مطابق ہونے ہیں۔ صرف معلومات کی حد تک نہیں کہ ایک بندے کے پاس اللہ رب العالمین کے حوالے سے معلومات تو ہیں لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتا، اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا، تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ اللہ رب العالمین اکیلے ہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس توحید کو انسان نے خالص ماننا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اخلاص اس میں اتنا ہو کہ اس میں ریاکاری کی گنجائش بھی نہ ہو، کیونکہ جس طرح ہماری طبیعت ہے، ایک بالٹی دودھ ہے، اس میں تھوڑا سا گند مل جائے تو ہماری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہم اس دودھ کو استعمال کریں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین بھی اپنی عبادت میں شرک کا ذرا سا حصہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو توحید کو ہم نے سمجھنا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ اکیلے عبادت کے لائق ہے۔ توحید کی 3 اقسام ہے۔ پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، دوسری توحید الوہیت، اور تیسری اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت سے مراد اللہ رب العالمین پرورش کرنے میں، مالک ہونے میں، اختیار کے مالک ہونے میں وہ اکیلے، زمین اور آسمان کو بنانے میں، اس نظام کو چلانے میں وہ اکیلے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ وہ توحید ہے جو اہل شرک بھی مانتے ہیں۔ اہل شرک بھی اللہ رب العالمین کی اس توحید کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ۔ اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنائے ہیں، وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ نے، یعنی توحید ربوبیت میں آپ کے ساتھ مشرک بھی یہ مانتا ہے۔ دوسری تقسیم توحید الوہیت۔ توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہونے میں اکیلے ہیں، اللہ رب العالمین اکیلے ہی عبادت کے لائق ہیں، اور یہی وہ توحید ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں لے کے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے ہر بستی میں ایک رسول بھیجا، اور اس کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور غیر اللہ کی عبادت سے وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ تیسری تقسیم توحید میں ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین کے بہت خوبصورت نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے خوبصورت نام ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے لیے ثابت کیا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ماننا، اللہ رب العالمین کو ان میں اکیلے اس کا عقیدہ رکھنا، اور ان صفات کو غیر اللہ کے لیے نہ ثابت کرنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اس میں انسان نے تشبیہ سے بچنا ہے، اللہ رب العالمین کی کسی صفت کی تشبیہ نہیں دینی ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لیسا کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو توحید ایک اہم عقیدہ ہے جس کو سب سے پہلے انبیاء کے والد، انبیاء کے جد امجد آدم علیہ السلام اس دنیا میں لے کے آئے، اور آدم علیہ السلام کے بعد اس کے اولاد میں
شرک کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کا دور جب آیا تو تقریباً پوری دنیا میں شرک غالب ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کی 950 سال دعوتی محنت کے باوجود کچھ لوگ جو گننے والے تھے وہ ایمان لے کے آئے، یعنی پوری دنیا میں شرک ہی شرک تھا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو پانی میں غرق کر دیا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لے کے آئے تھے، جنہوں نے عقیدہ توحید کو مانا تھا، ان سے اللہ رب العالمین نے ایک اور نسل تیار کی، اور وہ نسل چلتی رہی، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اس نے پھر اسی نسل میں جو خالص توحید پہ قائم تھی، اس میں رفتہ رفتہ شرک داخل کر دیا۔ توحید کے علم بردار ابراہیم علیہ السلام وہ اسی وجہ سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے یہ دعا اللہ رب العالمین سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچائیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بت پرستی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میرے بچے شرک کی طرف جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے، وہ بیدار نہ ہو سکتا ہے وہ شرک کی دلدل میں پھنس جائے۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی شرک کئی طریقوں سے آ گیا ہے۔ ایک طریقہ تو ریا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کا نام دیا ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں میں ہے، اور مسلمان غیر اللہ کے نظر و نیاز، اسی طرح قبروں سے وہ مانگنے والے ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا کہا ہے، ان کا مسلمان ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے اس توحید کو سمجھنا ہے، وہی توحید جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز سے کرنی ہے جو ہمیں اللہ رب العالمین دکھانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میرے سامنے جھکا ہو، اللہ رب العالمین کو اپنا حامی و ناصر سمجھے، اللہ رب العالمین کو اپنا رازدار سمجھے، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ فریاد کرے، فریاد رس اس کو سمجھے۔ اگر بندہ یہ کرتا ہے، یہی عبادت ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے گرتا ہے، اس کی طرف سجدہ کرتا ہے، اس کی نظر و نیاز دیتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کے سامنے جولی پھیلاتا ہے۔ اور اگر صرف ایک بندہ مشکل میں پھنس جائے اور وہ اللہ کی طرف توجہ کرے گا، تو قرآن میں تو ہے کہ مشرک اور وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، جب وہ کشتی میں سفر کرتے ہیں اور دریا میں اور سمندر میں طغیانی آتی ہے، موجیں پہاڑ بن کر ان پر آنے والی ہوتی ہیں، اسی وقت وہ اللہ رب العالمین کو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیے، اگر ہم بچ گئے تو یا اللہ پھر ہم خالص تیری عبادت کریں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک گلے کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو اللہ رب العالمین ان مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، ان کو خشکی میں اتار دیتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ اسی طرح شرک کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ ایک مشرک بھی مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، تو ایک مسلمان کو تو ضرور بے ضرور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا ہے ہر وقت۔ اگر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں، سورۃ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی کہ جب وہ بتوں کو دیکھتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا کہ یہ لوگ بتوں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ جب ان کے لوگ میلے میں گئے ہوتے ہیں تو وہ آ کے ان بتوں کا صفایا کر دیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، اور کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب لوگ آتے ہیں تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ لوگ خود ہی آپس میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے کہ جس کو ابراہیم کہتے ہیں، وہی ان بتوں کے بارے میں بتاتا ہے، اسی سے ہی یہ بات ممکن ہے کہ یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ لوگوں نے اسے آ کے بٹھایا، پوچھا یا ابراہیم آپ نے یہ کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ بڑے بت سے پوچھے، سارا کچھ یہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے پوچھے، وہ تو بول ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں
جب وہ بول ہی نہیں سکتا ہے، جب اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، آپ ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے پھر سوچا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو۔ ان کو یہ ترکیب سمجھ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اللہ رب العالمین کی طرف سے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہی آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام کے لیے کر دی۔ انہوں نے جو سوچا تھا، جو تدبیر بنائی تھی، اللہ رب العالمین نے وہ ناکام بنا دی۔ اسی صورت میں اللہ رب العالمین پھر اپنے نبی ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہوئے تو اللہ رب العالمین کی طرف دعا فرمایا کہ یا اللہ مجھے شفا دے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اندھیروں میں اللہ رب العالمین کو پکارا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر یہ مجھے نہ پکارتا تو قیامت کے دن تک وہ اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی ہوتا۔ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، اللہ رب العالمین سے مانگی اور اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود اولاد دی کہ اس کی بیوی بانجھ تھی اور وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ رب العالمین مالک الملک ہے، ساری اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو ہم نے اسی ایک کو ہی ماننا ہے، اسی کو ایک تصور کرنا ہے، یہی عقیدہ رکھنا ہے اور اسی توحید پہ زندگی گزارنی ہے۔ جب مریں گے تو اسی توحید کے مطابق ہماری موت ہونی چاہیے۔